اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7353۔ اردو ترجمہ۔ اس شخص کا رد جو یہ سمجھتا کہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام ہر ایک صحابی کو معلوم رہتے تھے۔ اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے صحابہ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے غائب رہتے تھے اور ان کو اسلام کی کئی باتوں کی خبر نہ ہوتی تھی۔ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے، ان سے عبید بن عمیر نے بیان کیا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کی اجازت چاہی، اور یہ دیکھ کر کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشغول ہیں، آپ جلدی سے واپس چلے گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں نے ابھی عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سنی تھی؟ انہیں بلا لو۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا کہ جلدی واپس ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس حدیث پر کوئی گواہ لاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ سختی کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس میں گئے، انہوں نے کہا کہ اس کی گواہی ہم سب سے چھوٹا دے سکتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمیں دربار نبوی سے اس کا حکم دیا جاتا تھا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بازار کے کاموں خرید و فروخت نے اس حدیث سے غافل رکھا۔ حدیث نمبر 7354۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے، کہا مجھ سے زہری نے، انہوں نے اعرج سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور ہمیں سب کو جانا ہے۔ بات یہ تھی کہ میں ایک مسکین شخص تھا اور پیٹ بھرنے کے بعد ہر وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، لیکن مہاجرین کو بازار کے کاروبار مشغول رکھتے تھے اور انصار کو اپنے مالوں کی دیکھ بھال مصروف رکھتی تھی۔ میں ایک دن آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور آپ نے فرمایا کہ کون اپنی چادر پھیلائے گا یہاں تک کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، اور پھر وہ اپنی چادر سمیٹ لے اور اس کے بعد کبھی مجھ سے سنی ہوئی کوئی بات نہ بھولے۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر جو میرے جسم پر تھی پھیلا دی، اور اس ذات کی قسم جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا تھا، پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا۔ حدیث نمبر 7355۔ اردو ترجمہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی جائے اور آپ اس پر انکار نہ کریں جسے تقریر کہتے ہیں تو یہ حجت ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی کی تقریر حجت نہیں۔ ہم سے حماد بن حمید نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن معاذ نے، کہا ہم سے ہمارے والد حضرت معاذ بن حسان نے بیان کیا، ان سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے محمد بن المنقدر نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ابن سیاد کے واقعے پر اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی قسم کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسم کھاتے دیکھا اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا۔ حدیث نمبر 7356۔ اردو ترجمہ۔ دلائل شرعیہ سے احکام کا نکالا جانا اور دلالت کے معنی اور اس کی تفسیر کیا ہوگی؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے وغیرہ کے احکام بیان کیے، پھر آپ سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ جو ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خود اسے نہیں کھاتا اور دوسروں کے لیے اسے حرام بھی نہیں قرار دیتا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ساہنہ کھایا گیا اور اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے استدلال کیا کہ وہ حرام نہیں ہے۔ یہ بھی دلالت کی مثال ہے۔ یہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ابی صالح السمان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین طرح کے لوگوں کے لیے ہیں، ایک شخص کے لیے ان کا رکھنا کار ثواب ہے، دوسرے کے لیے برابر نہ عذاب نہ ثواب، اور تیسرے کے لیے وبال جان جس کے لیے وہ اجر ہے۔ وہ شخص ہے جس نے اسے اللہ کے راستے کے لیے باندھ رکھا اور اس کی رسی چراگاہ میں دراز کر دی، تو وہ گھوڑا جتنی دور تک چراگاہ میں گھوم کر چرے گا وہ مالک کی نیکیوں میں ترقی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اگر گھوڑے نے اس دراز رسی کو بھی توڑوا لیا اور ایک یا دو دوڑ اس نے لگائی تو اس کے نشانات قدم اور اس کی لید بھی مالک کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی۔ اور اگر گھوڑا کسی نہر سے گزرا اور اس نے نہر کا پانی پی لیا، مالک نے اسے پلانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں کیا تھا، تب بھی مالک کے لیے یہ اجر کا باعث ہوگا، اور ایسا گھوڑا اپنے مالک کے لیے ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسرا شخص برابر والا وہ ہے جو گھوڑے کو اظہار بے نیازی یا اپنے بچاؤ کی غرض سے باندھتا ہے اور اس کی پشت اور گردن پر اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولتا، تو یہ گھوڑا اس کے لیے نہ عذاب ہے نہ ثواب۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کو فخر اور ریا کے لیے باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں مجھ پر اس جامع اور نادر آیات کے سوا اور کچھ نازل نہیں فرمایا، پس جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا۔ حدیث نمبر 7357 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن جعفر بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینیہ نے بیان کیا، ان سے منصور بن صفیہ نے، ان سے ان کی والدہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا اور ہم سے محمد نے بیان کیا یعنی ابن عقبہ نے کہا، ہم سے فضیل بن سلیمان النمیری نے بیان کیا، کہا ہم سے منصور بن عبد الرحمن بن شیبہ نے بیان کیا، ان سے ان کی والدہ نے، اور ان سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے متعلق پوچھا کہ اس سے غسل کس طرح کیا جائے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشک لگا ہوا ایک کپڑا لے اس سے پاکی حاصل کر۔ اس عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میں اس سے پاکی کس طرح حاصل کروں گی؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا، کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ پاکی حاصل کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ گئی اور اس عورت کو میں نے اپنی طرف کھینچ لیا اور انہیں طریقہ بتایا کہ پاکی سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کپڑے کو خون کے مقاموں پر پھیر تاکہ خون کی بدبو رفع ہو جائے۔ حدیث نمبر 7358 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حفید بنت حارث بن
حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی اور پنیر اور بھنا ہوا سانڈا ہدیہ میں بھیجا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز قبول فرما لی اور آپ کے دسترخوان پر انہیں کھایا گیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سانڈے کو ہاتھ نہیں لگایا جیسے آپ کو پسند نہ ہو، اور اگر وہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر نہ کھایا جاتا اور نہ آپ کھانے کے لیے کہتے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7353 سے 7358 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔